میرا نام شاہد احمد خان ہے، لاہور سے تعلق ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں نا وہ اس تحریک سے وابستہ تھے۔ جب میں 9th میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ وہ مجھے یہاں پہ لے کے آئے دارالعلوم الاسلام میں، تو گھر میں لٹریچر تو آتا رہتا تھا، تو میٹرک میں سائنس رکھی ہوئی تھی، تو جو میں نے پہلی چیز مجھے اپیل کی نا وہ پرویز صاحب کا ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا عالمگیر افسانے۔ اس میں جو پہلا تھا نا عالمگیر افسانے میں، وہ انسان کی پیدائش کے متعلق تھا۔ تو میرا اس وقت یہی ذہن تھا کہ ایک طرف وہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس دنیا میں وجود میں آیا، اور دوسری طرف ہمارا مروجہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا پہلا انسان جو ہے نا وہ مٹی سے بنا، اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی جو ہے اس کی پسلی سے اسے نکالا گیا۔ تو جب میں نے وہ پڑھا پہلا، اس میں وہ بڑا سائنٹیفک جو انداز میں، حالانکہ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس سے میرے بڑے کلیئر ہوئے کنسیپٹ۔ اس کے بعد پھر میں نے والد صاحب اکثر آیا کرتے تھے، مجھے بھی لے آیا کرتے، سائیکل پہ رحمان پورہ ہماری رہائش تھی تو بٹھا کے لے آیا کرتے تھے۔ تو پرویز صاحب کی زندگی میں آپ کہہ لیں کہ 74 سے لے کے 84 تک میں تقریباً ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چلتی رہی، اور میں جب موقع ملتا تھا درس میں شامل ہوتا تھا۔ اس کے بعد جیسے آج کنونشن ہو رہا ہے، پرویز صاحب کی زندگی میں کنونشن ہوا کرتے تھے، وہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ 70 آپ کہہ لیں کہ 2 سے لے کے 73 سے لے کے آن ورڈ وہ اٹینڈ کیے۔ تو وہ تو ان کنونشن کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا تھا پرویز صاحب کی زندگی میں، اور خاص طور پر جو مجلس استفسارات ہوتی تھی اس میں تو اس طرح کے کویسچن جو ہے نا وہ کیے جاتے تھے، اور ایسا وہ جواب ملتا تھا اس کا کہ یعنی وہ اس کے بعد کسی کو نہیں ایسا سنا کہ وہ جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ وہ جو ہے نا اگلا سوال کرنے والے کی بھی تسلی ہو جاتی تھی، اور جو سامعین تھے ان کے بھی دل میں ایک جو ہے نا نقش اس کا پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک درس میں نا یہ سورہ نون کا 29ویں پارے کی جو دوسری سورت ہے نا، نون والقلم وما یسطرون، اس کا درس سنا، تو اس کے بعد میرے ایک دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی پرویز صاحب سے ٹائم لینا ہے، اور ان سے جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے نا میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر ان سے پرویز صاحب سے، وہ شیخ عبدالحمید صاحب ہوتے تھے، ان کے ذریعے ٹائم مل گیا۔ تو جب ان سے ملے نا تو ایک تو میرا کنسیپٹ یہ تھا، جیسے وہ درس میں دیتے تھے نا، بات کرتے تھے، ان کا انداز تھا بالکل اسی طرح سے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی انداز میں انہوں نے بات کی، اور میں نے جو ہے نا بڑی قریبی یعنی نظر سے دیکھا تو ان کے چہرے میں نا ایک نور تھا۔ جو بات وہ کر رہے تھے نا، جیسے وہ ایک دل سے نکلتی ہے، اور ایک سچے انسان کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے، اسی طرح ان کی بات میں وزن تھا۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں جو ہمارے یہاں پہ برصغیر میں اسلام پھیلا، یہ سارا یہ مختلف جو تھے یہاں پہ صوفی حضرات آتے رہے، اولیاء حضرات آتے رہے، کہ ان کی کاوشوں سے پھیلا۔ میں نے کہا جی اگر وہ نہ کاوشیں کرتے تو ہم بھی آج مسلمان نہ ہوتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھی یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ جو بالکل ہی قرآن کی جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کے ہوئے ہیں۔ بڑی یعنی وہ کوئی تقریباً 20-25 منٹ کی ملاقات تھی۔ یہ سن 80 کی بات ہے، 82 کی بات ہے، 82 میں۔ تو وہ بڑی ایک یادگار ان سے جو ملاقات ہوئی تھی۔ پرویز صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہر آدمی کی نا جو ذہنی سطح ہوتی تھی اس کے مطابق جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے مطابق جواب دیا جائے، بلکہ درس میں بھی یہی ہوتا تھا
کہ ہر طرح کے ذہنی سطح کے لوگ ہوتے تھے، وہ درس کو بھی اسی طرح بار بار دہرا کے وہ بات کو بیان کرتے تھے تاکہ وہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ بڑی خوبی تھی۔ اور ہم اب بھی درس سنتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب بھی درس سنتے ہیں ایک نیا وہ جو ہے نا ذہن میں جو ہے نا ایک کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز صاحب نے جو فکر دی ہے اس سے ہمارے جو ہے نا مطلب بہت زیادہ جو ہے نا ذہن کی گرہیں کھل گئی ہیں، ہاں جی۔ اور زندگی میں بھی اتنی زندگی، اب تو میری بھی ایج 63 64 کے قریب ہو چکی ہے، تو کبھی کوئی ایسی جو ہے نا بس سب سے بڑی چیز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری پیغام ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ قرآن کی روشنی کی، قرآن کے نور سے جو ہے نا رہنمائی حاصل کریں۔ اسی سے زندگی کی جو ہے نا راستے کھلتے ہیں، اسی سے زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور زندگی میں انسان کے مشکلات بھی رہتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، تو اگر آدمی اپنی وابستگی اس سے جاری رکھے تو میرا تو یہ ہے کہ میں نے 2 سپارے حفظ کیے تھے، 29واں اور 30واں جو ہے نا، تو بس جب بھی موقع ملتا ہے تو میں ان کی جو ہے نا زبانی دہرائی کرتا ہوں، اور وہ ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھ کے وہ اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے نا سمجھنے میں دقت نہیں آتی۔ تو بس ہمیں تو یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک روشنی دی ہے اس سے اپنا جو ہے نا زندگی کی راستے جو ہے نا وہ آگے کھل گئے ہیں۔